الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان والفرقان وزين إيماننا بأنوار الأحاديث والقرآن والصلاة والسلام على سيد الأحسن الأبيض الأنور الأشرف الأجمل الأكمل الذي بشر به روح الله وواعظ له كليم الله ودعا له خليل الله هو محبوب للرحمن عين للأعيان سيدنا محمد المصطفى أحمد المجتبى علي المقام وشفي الأنام وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم وعلى ما قال ربنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الہی ہم میں پھر صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگے تحریف کٹ جائے دمے عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر مسلمانوں میں دور اولی کی شان پیدا کر آقا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر آقا عمر رہبر عمر مرشد عمر مولا عمر برتر عمر بالا عمر اعلیٰ عمر اولا عمر ذات نبی پر سو جان سے قربان سو جان سے شیدا عمر ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر عمر قبول عمر قابل عمر مقبول
عمر دعائے پیغمبر، عمر مراد رسول۔ آقا میرے صدیق بھی، آقا میرے فاروق بھی، ایک طرف ہے مولا علی، ایک طرف ہے مولا عمر۔ قابل صد احترام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ بھی یکم محرم الحرام کی مناسبت سے میں نے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کے ثمر خلیفہ ثانی سسر پیمبر داماد علی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی پر مختصر سا طائرانہ نظر ڈالی تھی۔ آج بھی کوشش کروں گا کہ ان کی زندگی پر ایک جامع انداز میں گفتگو کر سکوں، ورنہ عمر کی زندگی اتنی طویل ہے، اگر عمر کی صفات ہی کا تذکرہ کروں، عمر کے کمالات ہی کا ذکر کروں، عمر کے دور حکومت کا تذکرہ کروں، عمر کا صحابہ سے محبت ثابت کروں، عمر کی میرے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری ثابت کروں، عمر کی اہل بیت سے محبت ثابت کروں، یہ الگ موضوعات ہیں۔ ایک ایک موضوع پر کئی ماہ گزر سکتے ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر مختصر انداز میں تھوڑے جلوے آپ کو دکھاتا چلوں گا کہ عمر کون ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، فرمایا 1,44,000 صحابہ کو مرید پیمبر کہتے ہیں اور عمر کو مراد پیمبر کہتے ہیں۔ دنیا میں 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، لیکن بن مانگے آئے، اور میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خدا سے مانگ کر لیا۔ اسی طرح 1,44,000 صحابہ میں سے کسی صحابی کو مانگ کے نہیں لیا، اور اگر مانگ کے لیا ہے خدا کے در سے تو میرے پیغمبر نے عمر کو مانگا ہے۔ پھر عمر وہ شخصیت ہے، میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میرے رب کے دربار سے جو دعا مانگی میرے پیغمبر نے، اس دعا کے اندر اتنی جامعیت ہے، ایک بہت بڑا سبق ہے کہ میرے پیغمبر نے خدا کے دربار سے مانگا، اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام۔ اللہ دو شخصیتوں میں سے ایک شخصیت دے دے۔ دو شخصیتیں خدا کے دربار میں پیش کی اور خدا کا انتخاب عمر بن کر آئے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ رب ذوالجلال نے اپنی نظر کس چیز پہ ڈالی، وہ کون سی خصوصیات تھی جس کی بنا پر رب کا انتخاب عمر بن کر آئے، لیکن بہرحال اسلام کی عزت بن کر عمر آیا۔ کعبہ کا دروازے کھلے عمر کے آنے پر، عبادت عام ہوئی جرأت عمر پر۔ ہجرت دنا کے اگر کسی شخصیت نے کی ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ مسلمان بھائی،
میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر نے اس شخصیت کو مانگا جو اسلام کے لیے عزت بن کر آئے، اور ایک اور جملہ میرے پیغمبر نے جو ارشاد فرمایا لوگو لو کان بعدی نبی لکان عمر، آدم علیہ السلام سے جو نبوت کا سلسلہ چلا وہ میری ذات پہ کھڑا ختم ہو گیا، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلنا ہوتا تو عمر نبی بن کر آتا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ جملہ کیوں کہا؟ عمر کی خصوصیت یہ تھی، عمر کا کمال یہ تھا، عمر کی سوچ یہ تھی کہ فرش پر بیٹھ کر عمر سوچتا تھا، خدا عرش پر قرآن بنا کر اتار دیتا تھا۔ جو فرش پر سوچیں عمر کی چلتی تھی، عرش پر وہی سوچ میرے رب کی چلتی تھی، اور رب خداوند قدوس نے عمر کی اس عظمت کو قبول کیا ہے، دنیا کے سامنے اجاگر کیا ہے کہ جو عمر سوچتا ہے خدا اس کا قرآن بنا کر اتار دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 22 آیات یا 27 آیات میرے پیغمبر کے پر اترنے والی وہ آیات ہیں جن کا مشورہ عمر نے فرش پر دیا، اور اللہ نے اس مشورے کے مطابق قرآن بنا کر محمد الرسول اللہ کی ذات پہ اتار دیا۔ انہی آیات میں سے 2 آیات میں نے آج اپنے خطبے میں جن کا سہارا لیا۔ پہلی آیت وہ ہے جو 22ویں پارے میں سورہ احزاب میں ہے، یہ وہ آیت ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا باہر جا رہی تھی۔ وہاں پر راستے کے اندر 2 منافق کھڑے تھے۔ ایک منافق نے اشارہ کر کے دوسرے منافق کو کہا وہ دیکھو نبی کی زوجہ جا رہی ہے، اشارہ کر کے نشاندہی کی۔ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے، حضرت زینب کے آگے جا کر کہا آپ واپس لوٹ جائیے، وہ منافق آپ پر اشارے کر رہے ہیں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، چلے جائیے، آپ واپس چلے جائیے اور پردے کی حالت کے اندر باہر نکلیے۔ حضرت زینب کو واپس کیا۔ عمر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی آقا آپ اپنی زوجہ محترمہ کو، اپنی ازواج مطہرات کو حکم دے دیجئے کہ وہ بے پردہ باہر نہ جایا کرے۔ آج میں نے یہ منظر دیکھا ہے جو منظر میری برداشت سے باہر ہے، میری غیرت قبول نہیں کرتی۔ آقا اپنی ازواج مطہرات کو روک دیجئے۔ میرے آقا سرکار دو عالم وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تمنا تو میری بھی ہی ہے، خواہش تو میری بھی یہ ہے، لیکن کیا کروں، میرا قانون زمین پر نہیں بنتا، میرا قانون آسمانوں پہ بنتا ہے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میں اس وقت تک کوئی توصیع نہیں کر سکتا، کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ خالق لم یزل مجھے حکم نہ دے دے۔ بس ابھی یہ چند گفتگو ہوئی تھی کہ جبریل امین آئے اور میرے پیغمبر پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پیشانی سے اپنے پسینے کے
پوچھتے ہوئے، صاف کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، عمر تجھے میں مبارکباد دیتا ہوں کہ تیرے مشورے کے مطابق خالق لم یزل نے قرآن کی آیات اتار دی ہیں۔ مسلمان بھائی، وہ قرآن کی آیات کیا اتری؟ ان آیات پہ ذرا غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو۔ قرآن کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ قرآن نے کیا کہا؟ ازواجک و بناتک۔ عربی زبان سے وابستگی رکھنے والے اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، حقیقت میں قرآن نے ثابت کر دیا کہ میرے نبی کی بیویاں بھی 3 سے زائد ہیں اور میرے نبی کی بیٹیاں بھی 3 سے زائد ہیں۔ قرآن نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی ایک بیٹی صرف فاطمہ ہے، ان کو قرآن کے الفاظ پہ غور کرنا چاہیے۔ قرآن نے اگر صرف فاطمہ ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کل ازواجک کے ساتھ وہ بنت کہتا، واحد کا صیغہ استعمال کرتا، لیکن قرآن نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اگر 2 بیٹیاں ہوتی تو قرآن کے اندر تثنیہ کا صیغہ آتا، نہ واحد کا صیغہ آیا، نہ تثنیہ کا صیغہ آیا۔ معلوم ہوا نہ نبی کی بیٹی ایک ہے، نہ 2 ہے، 3 سے زائد ہے۔ اور یہ بات آج قرآن سے ثابت ہو گئی ہے۔ جب قرآن سے ثابت ہے کہ نبی کی بیٹیاں 4 ہیں، تو پھر میں آج مجھے کہنے دیجئے کہ جو شخص آج یہ کہتا ہے کہ وہ 5 پاک ہے، جن میں نبی کا ایک داماد پاک ہے، نبی کی ایک بیٹی پاک ہے، ان کو میں بتانا چاہتا ہوں، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے قل لازواجک و بناتک، کہ آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو۔ قرآن بتا رہا ہے نبی کی ایک بیٹی نہیں، نبی کی 2 بیٹیاں نہیں، نبی کی 3 جیسے زیادہ بیٹیاں ہیں۔ جمع کا صیغہ 3 سے زائد پر استعمال ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جہاں پر میرے نبی کی فاطمہ پاک ہے، وہاں میرے نبی کی زینب بھی پاک ہے، وہاں پر میرے نبی کی رقیہ بھی پاک ہے، وہاں پر میرے نبی کی ام کلثوم بھی پاک ہے۔ اگر فاطمہ کا شوہر علی پاک ہے تو زینب کا شوہر ابو العاص بھی پاک ہے، اور رقیہ اور ام کلثوم کا شوہر عثمان بھی پاک ہے۔ یہ قرآن نے صاف وضاحت کی ہے۔ فرمایا کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ تیسرے نمبر پر اللہ اکبر، میرے رب کا فرمان تو سنیے۔ یہاں سے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے نصیحت اپنے گھر سے چلتی ہے، سب سے پہلے وصیت بھی گھر سے چلتی ہے۔ حق تو یہ بنتا تھا رب اعلان کرتا، پہلے نساء المؤمنین کا فیصلہ کرتا، اس لیے کرتا کہ خدا کو تو معلوم تھا، خدا تو نبی کی بیویوں کے بارے میں یہ جملہ کہہ چکا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی دنیا میں کوئی عورتیں نہیں ہے۔ جب خدا کہہ رہا ہے تم جیسا دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے، تو رب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ اے نبی کی بیویوں جب تم جیسی دنیا میں عورت کوئی نہیں، تمہیں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، خدا نے کہا کہ تم جیسی پاکیزہ کوئی نہیں، تم جیسی عفت والی کوئی نہیں، تم جیسی پاک باز کوئی نہیں، لیکن پھر بھی
پردہ جو شروع ہوا وہ نبی کی ازواج سے شروع ہوا۔ وہ فاطمہ جس کا تذکرہ کر کے آج دنیا کے اندر ثابت کیا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ جس فاطمہ نے یہ کہا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے، غیر محرم کی نظر میرے کفن پر بھی نہ پڑے، تو اس فاطمہ اتنی پاکیزہ ہونے کے باوجود پھر بھی قرآن کہتا ہے فاطمہ تو کتنی بھی پاکیزہ ہو، لیکن رب کا حکم یہ ہے کہ تو جب بھی باہر نکلے تو با پردہ حالت میں نکلے۔ دنیا میں آج جو عورتیں کہتی ہیں مولوی جی پردے کی کیا ضرورت ہے، شرم و حیا تو انسان کے دل اور دماغ میں ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں تم جیسی کروڑوں عورتیں فاطمہ کی جوتیوں پہ قربان کی جا سکتی ہے، دنیا کی ساری عورتوں کو عائشہ کے عفت پر، عائشہ کی جوتی پہ قربان کی جا سکتی ہے۔ اگر پردہ عائشہ کے لیے آ سکتا ہے، اگر پردہ فاطمہ کے لیے آ سکتا ہے، تو عام مستورات کے لیے بھی وہی حق بنتا ہے۔ مسلمان بھائی، میں نے عرض کیا تھا کہ عمر کی زندگی کے موضوعات بہت کچھ ہیں، میں اگر آج ان 22 یا 27 آیات کو ہی لیتا جاؤں تو میرا جمعہ صرف ہو جائے گا، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں تھوڑی تھوڑی جھلک رکھنا چاہتا ہوں۔ عمر کی غیرت بے پردہ حیثیت کو قبول نہیں کرتا، اور عمر کی ایک اور غیرت جو قرآن نے ہمیں سکھائی ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ کے اندر ایک نام نہاد مسلمان، حقیقت میں مسلمان نہیں تھا، منافق تھا، اصل نام نہاد تھا، لیبل اسلام کا تھا، آپ مسلمان نہیں تھا، اس کا ایک یہودی سے اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، جب جھگڑا ہوا اللہ اکبر، تعریف اس کو کہتے ہیں جو دشمن کی زبان سے ہو۔ یہودی کہنے لگا میں تو یہودی ہوں، تو مسلمان ہے، تو نے تو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، چلو ہم فیصلہ تیرے نبی پیغمبر کے پاس جا کے کروا لیتے ہیں۔ یہ دونوں سرکار دو عالم وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، آ کر اپنا کیس سنایا، سرکار دو عالم وسلم نے دونوں کی گفتگو سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ حق پر یہودی ہے، مسلمان نہیں ہے، آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب یہودی کے حق میں فیصلہ دیا تو یہ نام نہاد مسلمان، اس کی سوچ یہ تھی کہ میرا نبی میرا ساتھ دے گا، میرا پیغمبر میرا ساتھ دے گا، یہودی کا ساتھ کیوں دے گا؟ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نبی پر اترنے والی قرآن کی آیات کیا ہے، اس نبی پر اترنے والی آیات کیا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم انصاف پر قائم کرو، کونوا قوامین للقسط، انصاف پر فیصلہ کرو، بے شک وہ فیصلہ تمہارے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہاری اولاد کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو۔ دوسرے مقام پر کہا اے ایمان والو انصاف سے فیصلہ کرو، اور اس فیصلے کے اندر یہ نہ دیکھو کہ میرے سامنے میرا دشمن کھڑا ہے، اس کے خلاف فیصلہ دینا ہے۔ یہ قرآن کی آیات تھی۔ اس منافق نے کہا چلو پیغمبر نے تو یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، سوچا عمر تو متشدد ہے، عمر تو جری ہے، عمر کی تو صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ اشداء علی الکفار،
کافروں سے سخت ہے، کافروں سے نفرت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا یوں کرتے ہیں، چلو جا کر عمر سے فیصلہ کروا لیتے۔ یہودی کہنے لگا چلو اگر تیری یہ مرضی ہے تو عمر کے پاس چلے جاتے۔ حضرت عمر کے دروازے پر گئے، جا کے ان کو کہا کہ ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ کہا کیا فیصلہ ہے؟ وہ سننے لگے۔ یہودی کہنے لگا کہ یہ فیصلہ محمد الرسول اللہ کے پاس گیا تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، مسلمان نام نہاد مسلمان سے، کہ کیا واقعی یہ فیصلہ نبی نے کیا تھا؟ اس نے کہا ہاں کیا تھا۔ کہا کس کے حق میں کیا تھا؟ کہا یہودی کے حق میں کیا تھا۔ بس اتنا سننا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تم ٹھہرو، میں آیا۔ گھر کے اندر گئے، واپس آئے تلوار لے کر، اور اس نام نہاد مسلمان کی گردن اڑا کر کہا جو شخص میرے نبی کا فیصلہ نہیں مانتا اس کا میرے ہاں فیصلہ یہ ہے۔ اب جب گردن اڑ گئی، منافقوں نے شور مچا دیا، دیکھو عمر نے زیادتی کی، عمر نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کر دیا۔ یہ شور مچا، یہ فیصلہ میرے پیغمبر کے پاس سارے منافق جمع ہو کر آئے کہ عمر نے زیادتی کی ہے، عمر نے ناحق قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمان بھائیوں، میرے پیغمبر کے یہ جانثار وہ شخصیات ہیں جن کے لیے خدا عرش پر بیٹھ کر بولتا ہے۔ مسلمان بھائی، میرا موضوع بکھر جائے گا، ورنہ میں ثابت کروں کہ خدا اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں کہاں کہاں گواہیاں دے رہا ہے۔ ابھی میرے پیغمبر کے پاس یہ جمع ہوئے تھے، اسی وقت قرآن کی آیات اتری، فلا وربک لا یؤمنون۔ اللہ نے قسم کھا کے کہا کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جو محمد الرسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا۔ مسلمان بھائیوں، بتا دیا کہ جو نبی کا فیصلہ نہ مانے، قرآن کی اس آیت نے ایک ہمیں سبق دے دیا کہ جس فیصلے کو میرا نبی تسلیم کر دے یا جو حکم میرا نبی دے دے اس کو کوئی نہ مانے، اس کا ایمان نہیں ہوا کرتا، وہ ایمان نہیں ہوتا۔ پھر آج میں مثال دے دوں گا، اگر میرا نبی اپنے مصلی پر صدیق کو نمازیں پڑھانے کے لیے کھڑا کر دے، جو نہیں مانے گا وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ عمر نے آج دنیا کو بتا دیا کہ نبی کا فیصلہ ماننے والا ہی صاحب ایمان ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ علی صاحب ایمان ہے جس نے نبی کو مصلی پر صدیق کے کھڑے ہونے کے فیصلے کو مانا ہے، جس نے خلافت کو مانا ہے، ابو بکر کی خلافت کو مانا، عمر کی خلافت کو مانا، عثمان کی خلافت کو مانا۔ اور یہ بات میں نے گزشتہ جمعے بھی بات کہی تھی، آج پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اصل دنیا حسین کا کردار مانتی ہے۔ میں کہتا ہوں حسین نے دنیا کے سامنے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ میرا باپ علی سچا تھا۔ اگر عمر غلط ہوتا، اگر صدیق غلط ہوتا، عثمان غلط ہوتا، میرا باپ کبھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتا۔ جس کا بیٹا یزید کے ہاتھ پر نہیں بیعت کر رہا، اس کا باپ ان تینوں خلفاء کے ہاتھ پر غلط سمجھتا تو کیسے بیعت کرتا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ اس حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنے باپ کی صفائی دی ہے اور بتا دیا ہے
کہ میرا باپ ابو بکر کو بھی سچ مانتا تھا، عمر کو بھی سچا مانتا تھا، علی کو بھی سچا مانتا تھا۔ مسلمان بھائی، عمر کی زندگی کیا ہے؟ میں نے صرف 2 آیات پیش کی ہیں، ایک اور جملہ پیش کر کے آگے چلتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے پاس ایک صحابی آتا ہے۔ کون صحابی؟ عبداللہ بن ابی کا بیٹا آ کے عرض کرتا ہے، آقا میرا باپ فوت ہو گیا، مجھے پتا ہے کہ میرا باپ منافقین کا سردار تھا، مجھے پتا ہے کہ میرا باپ وہ ہے جس نے عائشہ پر تہمت لگائی تھی، آپ کی عفت کو داغدار کرنے والا ہے، لیکن آقا میرا باپ مجھے نصیحت کر گیا ہے، وصیت کر گیا ہے کہ میرا جنازہ نبی سے پڑھوا دینا، میرا کفن بھی نبی کے کرتے سے دلوا دے دینا، اس کی وصیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتارا اور اس کو دے دیا کہ جاؤ جا کر اپنے باپ کے لیے کفن پہنا دو۔ مسلمان بھائی، بات دور نکل جاتی ہے۔ آج آپ نے یہ کرتے کا واقعہ پہلے بھی سنا ہوگا، علماء سے سنا ہے کہ نبی نے اپنا کرتا پہنایا، لیکن آج ایک جملہ اور کہتا چلوں۔ میرے پیغمبر کا ایک ارشاد ہے، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لوگوں، دنیا میں مجھ پر جس نے بھی احسان کیا، میں نے دنیا کے اندر اس کے احسان کا بدلہ چکا دیا، سوائے ایک شخصیت کے، اس کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اور وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس کا بدلہ میں نہیں دنیا میں دے سکا، وہ قیامت کے دن ان کا بدلہ میں وہاں سے لے کر اللہ سے لے کر دوں گا۔ دنیا میں جس نے بھی میری ذات پر احسان کیا، میں نے اس کے احسان کا بدلہ چکوا دیا۔ آئیے عبداللہ بن ابی کے گلے میں میرے پیغمبر نے آج اپنا کرتا کیوں دیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وجہ سے کہ عبداللہ بن ابی کا ایک میرے نبی کی ذات پر احسان تھا۔ یہ کرتا اس احسان کو چکوایا گیا۔ جنگ احد کے قیدی آئے، ان قیدیوں میں میرے پیغمبر کے سگے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔